بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے. اور میں اس میرے چینل قاری اعظم ٹی وی میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا جو موضوع میں لے کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ ارشاد فرماتا ہے اور بہت جگہ والدین کا ذکر کیا گیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو، بہتری والا معاملہ کرو، اور یہ اللہ پاک بھی فرماتا ہے. آج کا موضوع کچھ اسی ریلیٹڈ میں ہوگا. مامی اباب سماعت کیجئے گا کہ اللہ کے بڑے صوفیاء میں سے ایک نام، جن کا نام مالک بن دینار. آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 16 حج کیے ہیں، اور کہنے لگے کہ میں ایک حج کرنے گیا تو میں نے دیکھا وہاں پہ بہت کثیر تعداد ہے حاجیوں کی. تو رات کو کہنے لگے کہ میں جب سونے لگا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ، اگر اتنی کثیر تعداد ہے تیری بارگاہ میں تو کیا ان سب کے حج قبول ہوئے ہیں یا کوئی ایسا ہو جس کا حج قبول نہ ہوا ہو. تو کہنے لگے کہ جب میں یہ بات کر کے سونے لگا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کسی کہنے والے نے کہا کہ مالک بن دینار، تم نے اللہ کے ہاں سوال کیا کہ کیا سارے حاجیوں کا حج قبول ہوا ہے، تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ بلخ میں، بلخ ایک علاقہ ہے جس میں رہنے والا ایک شخص جس کا نام محمد بن ہارون، کہنے لگے کہ اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا. تو مالک بن دینار جب صبح اٹھے تو انہیں بڑا تعجب ہوا. کہنے لگے یار یہ شخص کون ہے جس کا اللہ کی بارگاہ میں حج قبول نہیں ہوا. تو اٹھے تو پہرا دینے لگے، اس بلخ کے علاقے میں پہنچے. وہاں پہ پہنچے جب تو ڈھونڈا کہ یہ محمد بن ہارون کون ہے. جب علاقے سے پتہ کرایا گیا تو لوگوں نے بڑی تعریف کے مطابق الفاظ بیان کیے. کہنے لگے محمد بن ہارون تو بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، اور وہ سارا دن اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھتا ہے اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں رکوع سجود کرتا ہے. بڑا نیک بندہ ہے، پرہیزگار بندہ ہے. تو مالک بن دینار بڑے حیران ہوئے. تو کہنے لگے یہ مجھے محمد بن ہارون کہاں ملے گا. تو لوگوں نے بتایا کہ ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے پیچھے انہوں نے جھونپڑی بنائی ہے، وہاں پہ وہ رہائش گاہ انہوں نے رکھی ہے. پھر مالک بن دینار چلے محمد بن ہارون سے ملنے کے لیے، اور ان کو یہ عرض کرنی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ نے آپ کا حج قبول نہیں کیا. تو جب گئے تو دیکھا کہ محمد بن ہارون نوافل پڑھے ہیں، اور نوافل سے فارغ ہوئے تو مالک بن دینار قریب بیٹھ گئے. تو محمد بن ہارون کہنے لگے کیا آپ کا نام مالک بن دینار ہے؟ تو آپ نے کہا جی ہاں میں ہی ہوں. کہا کہ آپ بھی یہی مجھے بتانے کے لیے آئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرا حج قبول نہیں کیا؟ اللہ اکبر. تو مالک بن دینار بڑے حیران ہوئے. کہنے لگے محمد بن ہارون کو کیسے پتا کہ میں یہی بات اس سے کرنے والا ہوں؟ اور محمد بن ہارون کہنے لگا کہ جب بھی رونے لگے زاروں قطار. کہنے لگا جب بھی میں حج کے لیے جاتا ہوں، حج کر کے واپس آتا ہوں تو مجھے ایک نہ ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور مجھے یہ کہہ دیتا ہے کہ محمد بن ہارون تمہارا یہ حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا.
تو ساروں کو تار رو رہے. تو کہا کہ ایک نہ ایک شخص آتا ہے میرے پاس آتا ہے, دور دراز سے آتا ہے اور مجھے کہہ دیتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. اور مالک بن دینار کہنے لگے یار مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں رکوع سجود بھی کرتے ہو, میں نے گاؤں میں تمہاری ہر بندے سے تعریف کا مقاضہ کیا ہے, ہر بندے سے اچھے الفاظ سنے ہیں تمہارے بارے میں, تو تم نے ایسا کون سا عمل کر دیا کہ تمہارا ہر حج تمہارا قبول نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ میں؟ تو محمد بن ہارون کہنے لگے میں ایک شرابی تھا, تو میں گناہگار بھی تھا اور میں اپنی ماں کا نافرمان بھی تھا. تو کہنے لگا میں ایک دفعہ گھر گیا تو افطاری کا وقت تھا, تو میں نے اپنی ماں کو کہا مجھے کھانا دو, تو میں نے شراب پی رکھی تھی. تو میں نے اپنی ماں سے جب کھانا طلب کیا تو میری ماں نے مجھے یہ الفاظ کہے کہ اگر محمد بن ہارون اگر تم نے روزہ نہیں رکھا تو جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کا خیال کرو, کچھ شرم کرو. محمد بن ہارون کہنے لگے کہ جب مجھے ماں نے یہ الفاظ کہے تو میں نے اپنی ماں کے منہ پر ایک تمانچہ مار ڈالا, اور تھپڑ میں نے اتنی زور سے مارا کہ میری ماں قریب ایک تندور جل رہا تھا, میری ماں اس میں گری, تندور میں گری. تو کہنے لگا کہ میں نے شراب پی رکھی تھی, لوگوں کو پتہ لگا, لوگوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا, قید کر دیا. جب مجھے صبح ہوش آئی, صبح میں گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ میری زوجہ وہ اپنا سامان باندھ رہی ہے اپنے گھر جانے کے لیے. تو میں نے کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ کہنے کہا جو بیٹا اپنی ماں کا نہ بن سکا وہ میرا کیسے بنے گا؟ تم نے رات کو نشے کی حالت میں اپنی ماں کو جلتے تندور میں پھینکا, تو تم میرے کیسے تم وفادار بنو گے؟ تو محمد بن ہارون کہنے لگا یہی میں نے ایک غلط طریقہ اختیار کیا, میں نے اپنی والدہ کی نافرمانی کی, میں نے اپنی والدہ کو یہ سزا دی, مجھے لگتا ہے اللہ اسی سزا کی بدلے میرا حج قبول نہیں کرتا. اور محمد بن ہارون کہنے لگا میں جب بھی حج کر کے آتا ہوں کوئی شخص میرے قریب آتا ہے اور مجھے یہ بتا دیتا ہے کہ تمہارا حج اللہ نے قبول نہ کیا. مالک بن دینار کہنے لگے کہ جب میں نے اس کا یہ روحانیت سنی, یہ اس کا واقعہ سنا, تو مجھے خود اپنے اوپر قابو نہ ہوا, میں اس کو مارنے لگا, محمد بن ہارون کو میں مارنے لگا. کیوں تو اتنا بدبخت, اپنی ماں کو تو نے اتنی جلتی تندور میں ڈالا. لیکن محمد بن ہارون کہنے لگا اگر تمہارا کوئی رابطہ ہو, تمہارا کوئی خواب میں کسی سے رابطہ ہو جائے تو عرض کرنا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائف کرتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. لیکن مالک بن دینار کہنے لگے اگر تو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور یقیناً اللہ تیری توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اور مالک بن دینار کہنے لگے یقیناً تمہاری ماں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے. اور پھر جب وہ دوبارہ سوئے, مالک بن دینار دوبارہ سوئے تو خواب میں انہوں نے دیکھا, کہتے ہیں کہ میری خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی, اور حضور کہنے لگے کہ مالک بن دینار تم نے یار اس شخص کو حوصلہ تو دے دیا ہے, اس شخص کو تسلی تو دی ہے, اب یہ اس کو کہہ دو کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے, اللہ نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے, اور تم نے جو ماں کی بے ادبی کی ہے اللہ نے اسی ماں کی خاطر تمہیں معاف کر دیا ہے. مالک بن دینار سوال کرتے یا رسول اللہ وہ اتنا گناہگار بندہ جس نے اپنی ماں کو جلتے تندور میں ڈالا, اللہ نے اس کو کیسے معاف کیا؟ تو حضور فرمانے لگے اللہ حکم دے گا روز محشر کہ اگر اس نے اپنی ماں کو جلتے تندور میں ڈالا, جاؤ اس کے لیے بھی جہنم جلا دو, جہنم جلاؤ اور برپا کرو جہنم کو,
اور اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دو، تو اس کی ماں ایک طرف کھڑی ہوگی اور وہ اس کی بخشش کے لیے دعا کرے گی۔ جس بیٹے نے اپنی ماں کو جلتے تندور میں ڈالا، وہی ماں بروز محشر اس محمد بن ہارون کی بخشش کی دعا کرے گی، اور جاؤ محمد بن ہارون کو بتا دو کہ اللہ نے تمہارے حج بھی قبول کیے، تمہاری عبادات بھی قبول کی۔ یقیناً آپ کو اس واقعہ کا معلوم ہوا ہوگا آج جو ہمیں سبق ملا کہ والدین ایک بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جن کے والدین ہیں اللہ ہمیں بھی اور ان کو بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور جن کے والدین دنیا سے چل بسے اللہ ان کے والدین کی کامل بخشش فرمائے۔ وآخر دعویٰ یا الحمد للہ رب العالمین۔